حدیث نمبر 2351 حضرت ابو سلمہ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہما دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حروریہ کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں حروریہ کون ہے، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اس امت میں ایک جماعت نکلے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت ہوگی کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کی حلقوم یا گلوں سے نیچے نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پس شکاری اپنے تیر، اس کے پھل، اس کے پر اور اس کے آخری کناروں کو دیکھتا ہے کہ اس میں خون لگا ہے۔ حدیث نمبر 2352 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں اس دوران کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس ذو الخو یسرا آیا اور وہ بنو تمیم کا ایک شخص تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کرتا تم ناکام اور نامراد ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے کچھ ساتھی ہیں کہ تم میں سے ایک ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نماز کو اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو معمولی سمجھے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا۔ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ شکاری اس کے پھل کو دیکھتا ہے تو اس میں کچھ خون نہیں پاتا، پھر پھل کی جڑ کو دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں پاتا، پھر اس کے پرکود دیکھتا ہے تو اس میں کچھ نہیں پاتا، حالانکہ تیر شکار کی پیٹ اور خون سے نکلتا ہے۔ ان لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص سیاہ رنگ کا ہوگا اور اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا جس طرح ہلتا ہوا گوشت کا لوتھڑا۔ وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں تفرقہ ہوگا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑائی کی اور میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس شخص کو تلاش کرنے کا حکم دیا، وہ پایا گیا تو اسے لایا گیا، حتیٰ کہ میں نے اسے انہی صفات پر پایا جن کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔